الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین ناظرین، حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا جو بنائی ہے یہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں، زمین آسمان کے سارے فائدے، سورج چاند سمندروں کے دریاؤں کے ہواؤں کے پھلوں کے سبزیوں کے اناج کے ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک انسانوں کو اور جنوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو بندہ آیا ہے، آدمی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ بندگی کے لیے آیا ہے۔ بندگی کے معنی اللہ رسول کی اطاعت۔ اس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، اس کی زندگی باعث شرمندگی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اور مقصد کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمہیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ لفظی معنوں میں ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے خیرخواہی بن کر پیش آؤ، دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے بنو، خود غرض نہ بنو کہ اپنا ہی بھلا سوچو، دوسرے کی خیرخواہی نہ سوچو، بلکہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اور کام کیا اللہ نے دیا؟ تامرون بالمعروف، نیکی کو حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسی محبت کرو جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ جو شخص اللہ کی ذات عالی سے محبت کرے گا، ہر چیز اس سے محبت کرے گی۔ اللہ جل شانہ بڑے قدردان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے۔ جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت 10 ہاتھ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اور جو مجمع میں یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، انتہا کی محبت کرتے ہیں، نعمتیں سہولتیں راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا کا زندگی کا وقت مختصر ہے، اور کتنا مختصر ہے اس کو بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ جیسے فرمایا اللہ نے بنائے 2 جہاں، اللہ نے بنائے 2 جہاں، ایک یہ جہاں دنیا، ایک وہ جہاں آخرت۔ دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے سانس کا۔ سانس چل رہا تو یہ جہاں، اور رک گیا تو وہ جہاں۔ کسی کو خبر نہیں کہ میرا کون سا سانس آخری سانس ہے۔ جو سانس اندر چلا گیا اس کے باہر آنے کی توقع نہیں ہے، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر جانے کی بھی توقع نہیں ہے۔ ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ایک لمحہ جو اللہ رسول کی اطاعت میں گزرے گا، وہ لمحہ جنت میں نعمتوں کے لینے کا ذریعہ بنے گا، اور جو لمحہ اللہ رسول کی نافرمانی میں گزرے گا، اگر توبہ نہ کی
تو وہ لمحہ سزا کا لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو محترم بھائی، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسی آپ محنت کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جیسی جو محنت کرے گا ویسا بدلہ ملے گا۔ جیسے بڑوں نے فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اور نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ومن خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو گیا، معاوضے سے گھبرا گیا، اللہ سے ڈر گیا۔ ومن خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے خوف کھا گیا، ڈر گیا۔ ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچ گیا، بری خواہشوں سے بچ گیا۔ فہی جنت المأویٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ آج وقت ہے کہ اللہ سے سلو کر لیں، اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر امتی، ہر انسان اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا کر لے، اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کر لے، اللہ سارے معاملات اس کے ٹھیک کر دے۔ اللہ جل شانہ سے تعلق بنانا، نماز میں ذکر کر کے، تلاوت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ہر جاندار نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر جاندار نے فنا ہو جانا ہے، اور تیرے رب کی ذات ہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب بھائی، میں بھی، آپ بھی اس کا فکر کریں کہ اپنی پچھلی زندگی پر اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اور موجودہ جو لمحات ملے ہیں، زندگی کا وقت ملا ہے، اس ہر لمحے کو اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں۔ مسلمان کی زندگی آزادی کی زندگی نہیں ہے، پابندی کی زندگی ہے۔ مسلمان دیکھنے میں پابند ہے، صحیح دیکھو غلط نہ دیکھو، بولنے میں پابند ہے، صحیح بولو غلط نہ بولو، سوچنے میں بھی پابند ہے کہ صحیح سوچو غلط نہ سوچو۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ ادباً خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہی ہے کہ جو بھی وقت ملا ہے اس میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا حکم، اس وقت میں میرے اللہ کا حکم، کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اس وقت میں میرے اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اور اس اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کریں۔ اس کی خود بھی محنت کرنی ہے، اپنی ذات پر بھی اور دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے۔ میں بھی اس کی کوشش میں ہوں کہ اپنی زندگی کا نظام الاوقات بن کے چلوں۔ تو ہر بھائی اپنے زندگی کا نظام الاوقات بنائے۔ تہجد میں کس وقت اٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، فرض نماز پڑھ کے فجر کی، پھر کیا عمل کرنا ہے، درس میں بیٹھنا ہے یا تلاوت کرنی ہے یا ذکر کرنا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے، کس وقت کام پر جانا ہے، کس وقت کام سے آنا ہے، اور کس وقت لوگوں سے ملنا ہے، پورے دن کا شیڈول جو ہے اس کی ترتیب دی جائے۔ تو اس طرح جو زندگی مہذب و منظم زندگی گزارے گا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معاشرہ تعالیٰ جاوید، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔